بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ تعالی۔ آج ہم سورۃ الفجر کی آیت نمبر 15 اور 16 کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان آیات میں آنے والے اسماء، افعال اور حروف کو جانیں گے اور جملوں کا اعراب معلوم کریں گے۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ مختلف رنگوں میں الفاظ ہیں، جن میں سے نیلے رنگ والے حروف ہیں اور لال کلر والے اسماء ہیں اور ہرے کلر والے افعال ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن۔ تو اس آیت میں فا حرف ہے، حرف استنافیہ، یعنی جملہ نیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں ہے اما، یہ حرف شرط و تفصیل کہلاتا ہے کہ جو جواب جملہ ہوتا ہے اس میں فا آتا ہے۔ الانسانو، یہ یہاں پہ مرفوع حالت میں ہے تو یہ مبتدا ہو جائے گا، یعنی جملہ اسمیہ ہو رہا ہے۔ مبتدا مرفوع و علامت رفعہ ضمۃ ظاہرہ، اور اب یہ مبتدا آ گیا تو اس کی خبر چاہیے۔ خبر اس کی آئے گی اینڈ میں، لیکن اس سے پہلے ہے اذا۔ یہ اذا اسم ظرفیہ شرطیہ ہے، مبنی علی سکون فی محل نصب ہو کے اس کے بعد میں جو جملہ آئے گا وہ مضاف الیہ ہو جائے گا اس کا۔ آگے ہے حرف ما، یہ حرف زائد ہے، لا محل له من الاعراب۔ اس کے بعد فعل آ رہا ہے ابتلا، یہ ابتلا فعل ماضی ہے، مبنی علی الفتح المقدرۃ للتعذر۔ اس کے اصلی حروف ہیں با، لام اور واو، اور یہاں پہ یہ باب افتعال سے آیا ہے، جو ابتلا و یبتلیو سے ابتلا یبتلی ابتلاءن، یعنی آزمائش میں ڈالنا۔ تو یہ فعل ہے تو اب اس کا فاعل چاہیے۔ فاعل سے پہلے ہو، یہ ضمیر آ رہا ہے، اور ربو یہ اس کا فاعل مؤخر ہے۔ یہ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہے، مبنی فی محل منصوب مفعول بہ، یعنی اس کا یا اس کو۔ تو یہ ہو کس کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے؟ انسان کی طرف۔ آزمایا اس انسان کو۔ ربو کس نے آزمایا؟ ربو نے۔ تو یہ ربو جو ہے یہ فاعل ہے ابتلا فعل کے لیے، مرفوع و علامت رفعہ ضمۃ ظاہرہ، اور ساتھ ساتھ میں یہ مضاف بھی بن رہا ہے، اور مضاف الیہ ہے ہو، ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل جر ہو کے یہ مجرور ہو جائے گا مضاف الیہ۔ اس طرح یہ ابتلا فعل اپنے مفعول بھی مقدم اور فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ محلن مجرور ہو کے مضاف الیہ ہو جائے گا اذا ظرف کے لیے۔ اس کے بعد میں فا حرف عطف ہے، اور یہاں پہ یہ تفسیریہ ہے، اور اکرما یہ فعل ماضی ہے، کاف را میم اس کے اصلی حروف ہیں، اور باب افعال سے آتا ہے یہاں پہ اکرم یکرم اکرامن، یعنی عزت دینا، اور اس کا فاعل اسی کے اندر ہے ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہوا، اور وہ ہوا رب کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں ہو یہ ضمیر متصل لگی ہوئی ہے، یہ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہے، تو مبنی ہے یہاں پہ، کیونکہ ضمائر سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، تو ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب ہو کے یہ مفعول بھی ہے اس اکرما فعل کے لیے۔ تو اکرما فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول بھی سے مل کے یہ معطوف ہو جائے گا ابتلا فعل پر، معطوف نمبر 1۔ ونعمہ واو پھر حرف عطف مبنی علی الفتح، اور نعمہ جس میں نون عین میم یہ حروف اصلی ہیں، اور باب تفعیل سے یہاں پہ ہے نعم ینعم تنعیما،
اس کا معنی ہے بتدریج خوشحال کرتے رہنا، نعمت دینا. یہ فعل ماضی مبنی علی الفتح والفاعل ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہوا، اور یہ ہوا بھی رب کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے. اور اس کے بعد میں ضمیر متصل لگا ہوا ہے مبنی علی الضم فی محلی نصب ہو کے، یہ مفعول بھی ہی ہے اس نعم فعل کے لیے. تو نعم فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول بھی سے مل کے یہ جملہ معطوف ثانی ہو گیا ابتلا فعل پر. اور فیقول ربی اکرمن، یہ فا حرف رابطہ جواب شرط ہے، حرف اما جو یہ اما ہے شروع میں، اس اما کے جواب میں. اور فعل شرط آ رہا ہے یقولو، یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمۃ ظاہرہ، فاعل اسی کے اندر موجود ہے، ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہوا، اور یعود علی الانسان، انسان کی طرف وہ لوٹ کے جا رہا ہے، یعنی وہ انسان کہے گا. کیا کہے گا؟ جو کہے گا وہ نارملی ایک جملہ ہوتا ہے، اور یہ وہ پھر اس یقول فعل کے لیے مقول القول ہوگا، یعنی مفعول بھی. یہ جو یقول فعل بفاعل ہوا، یہ جملہ فعلیہ ہو کے خبر ہو رہا ہے انسان کی، اس مبتدا کی، محلن مرفوع ہو کے. اور آگے ہے ربی. ربی یہ ربی کسرہ سے نظر آ رہا ہے، اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ میں یا متکلم اٹیچ لگا ہوا ہے. جب بھی یا متکلم کسی بھی اسم کے اٹیچ لگا ہو، متصل ہو، تو وہ کلمہ کسرہ میں آ جاتا ہے. تو اس طرح یہ یہاں پہ جو ہے ربی کو ہم کریں گے مبتدا مرفوع و علامت رفعہ ضمۃ المقدرۃ. کیوں مقدرہ کہیں گے؟ کیونکہ یہ منع من ظہورہا استغال المحل بحرکت المناسبہ. ٹھیک ہے، وہ ہوا مضاف، اور ساتھ میں یہ مضاف بھی بن رہا ہے، اور مضاف الیہ یا متکلم. ٹھیک ہے، یا متکلم ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر ہو کے مضاف الیہ ہے، یعنی میرا رب. اکرمنی، جس میں اکرما یہ فعل ماضی ہے، اکرم یکرم اکرامن عزت دینا، اور اس کا فاعل اسی کے اندر موجود ہے ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہوا، اور یہ ہوا بھی رب کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے. آگے ہے نی. یہ جو نی ہے یہ حرف وقایہ ہے مبنی علی الکسر، اور یہاں پہ ایک یا متکلم محذوف ہے. یہ جو نی کسرہ میں ہے، اس کا معنی ہے کہ یہاں پہ یا متکلم تھا. اکرمنی ضمیر یا متکلم ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب ہو کہ یہ مفعول بھی اکرما فعل کا محذوف ہے. تو اس طرح اکرما فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول بھی یا متکلم سے مل کے جملہ فعلیہ اور محلن مرفوع ہو کے جو رب تھا یہاں پہ یہ ربی مضاف اور مضاف الیہ یہ مبتدا بنا تھا، اور اس مبتدا کی یہ خبر ہو جائے گا. اس طرح ربی مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور یہ مقول القول ہے یقول فعل کے لیے، یعنی مفعول بھی محلن منصوب. اور یقول فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ محلن مرفوع ہو کے الانسان کے لیے خبر بن جائے گا. یعنی مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اسے آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اس کا اعراب بھی پچھلی آیت کی طرح ہی ہوگا، جس میں یہ واو
حرف عطف ہے تو یہ پورا جملہ پچھلی آیت پہ معطوف ہو جائے گا. تو اس میں بھی یہ اما جو ہے حرف تفصیل و شرط مبنی علی سکون، اور اس میں الانسان جو ہے یہاں پہ محذوف ہے مبتدا، اور اس کے بعد میں پھر وہی اذا شرطیہ و ظرفیہ، اس کے بعد میں جو بھی جملہ آتا ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا. اور ما یہاں بھی ما یہ زائد ہے، حرف ہے. ابتلا فعل ماضی مبنی علی الفتح المقدرۃ للتعذر. کیوں تعذری ہے؟ کیونکہ فعل المعتل ہے ناقص، کیونکہ اس کا اینڈ میں الف مکسورہ ہے. با لام واو سے باب افتعال، ابتلا یبتلی ابتلاء آزمائش میں ڈالنا. اور فاعل مستتر تقدیر ہوا اسی کے اندر موجود ہے ضمیر، اور فاعل ضمیر مستتر جوازن تقدیر ہوا، اور یہ ہوا انسان کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے. اس کے بعد میں ہے ہو، یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہے مبنی فی محلی منصوب، اوکے یہ مفعول بھی ابتلا فعل کا. اور اس طرح ابتلا فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول بھی ہو سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا محلن مجرور ہو کے اذا ظرف کے لیے مضاف الیہ ہو جائے گا. فقدر، فا یہ حرف عطف، تو اس کے بعد میں جملہ آ رہا ہے تو پچھلے جملے پہ عطف ہو جائے گا، یعنی ابتلا معطوف علیہ اور قدر علیہ معطوف. قدر فعل ماضی مبنی علی الفتح اور فاعل مستتر تقدیر ہوا عرب کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے. یہ قدر یقدر قدرن، اس کے معنی ہے رزق میں تنگی کرنا اور اندازہ لگانا. علیہ اعلی حرف جر، اور حرف جر کے بعد میں اس مجرور ہوتا ہے تو ہو جو ہے یہ ضمیر متصل لگی ہوئی ہے، اٹیچ لگی ہوئی ہے. یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل مبنی فی محلی جر. اس کے بعد میں ہے رزقہ، یہ مفعول بھی ہے قدر فعل کے لیے، رزق مفعول بھی وعلامت نصبہ الفتحۃ ظاہرہ، اور ساتھ میں یہ مضاف بھی بن رہا ہے، اور مضاف الیہ ہو ضمیر متصل مبنی محلا مجرور مضاف الیہ. قدر فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ معطوفہ ہو جائے گا ابتلا فعل پر. اور اس کے بعد میں ہے فا، یہ فا رابطہ کے لیے ہے جو اما کے لیے جواب ہے. یقول فعل ہے، فعل مضارع مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمۃ الظاہرہ، اور فاعل اسی کے اندر ہے ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہوا، اور وہ انسان کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے. آگے جملہ ہے ربی اکرمن، تو ربی مبتدا مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمۃ المقدرۃ، کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے یا متکلم کا، تو یا متکلم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے والا کوئی بھی کلمہ ہو وہ کسرہ میں ہو، تو اس لیے یہ منع من ظہوریہ استغال المحلی بحرکت المناسبۃ، وہو مضاف، اور یا متکلم یہاں پہ مضاف الیہ ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیہ. مضاف الیہ مبتدا ہو جائے گا، اور اب اس کی خبر آ رہی ہے اہانن. اہانن یہ ہا واو نون اس کے اصلی حروف ہیں، اور بعد افعال سے یہاں آیا ہوا ہے اہوانا یہوینو سے اہانا یہینو اہانتن، یعنی ذلیل کرنا، بے عزت کرنا. اور اس میں فاعل موجود ہے ہوا ضمیر مستتر جوازن تقدیر ہوا، اور یہ ہوا عرب کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے. اور یہ نون جو ہے یہ حرف وقایہ کہلاتا ہے، تو یہاں پہ ایک یا متکلم محذوف ہے، تو اسی یا متکلم کے لیے یہاں پہ نون وقایہ ہے. تو وہ یا متکلم محذوف ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب ہو کے مفعول بھی ہے اہانا فعل کا، اور آنا فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول بھی یا متکلم سے مل کے جملہ فعلیہ محلن مرفوع ہو کے خبر ہو جائے گا اس رب کی، اور رب مبتدا اپنے خبر سے مل کے
یہ جملہ اسمیہ ہوا خبریہ، اور محلن منصوب ہو کے یہ مفعول بھی ہو جائے گا یقولو فعل کے لیے، یعنی مقول القول، اور یقولو فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور یہ خبر ہو جائے گا اس الانسان محذوف مبتدا کی، محلن مرفوع، اور یہ پورا جملہ پھر معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے پر۔ یعنی اور جب اللہ تعالیٰ اس کو یعنی انسان کو آزماتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو انسان کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی، مجھے ذلیل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے توفیق دے، اور اللہ کا ہر وقت ہر گھڑی شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔